السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصل میں یہ نیریٹو کی جنگ ہے جو اس وقت لڑی جا رہی ہے۔ اس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہیں جو منہ سے کچھ اور کہتے ہیں جبکہ ان کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہمارے محترم وڈے صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, and they planned and Allah planned, and Allah is the best of the planners. جی اب آپ دیکھ لیں، پورا نظام جکڑا ہوا ہے، ججز سے زور زبردستی غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں، آئین ختم، جمہوریت ختم، قانون ختم، اخلاق، تہذیب، مذہب، ہر چیز ختم، مگر مذہب کے نام پر سب کو کٹ پتلیوں کی طرح نچایا جا رہا ہے۔ ایک جانب دعویٰ ہے کہ جب امریکی صدر سے ملاقات ہوئی تو کہا گیا کہ امریکی صدر تو بڑا دوست بن گیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو وہ اپنا فیورٹ بندہ قرار دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں جب موقع آیا کہ حکومت فریق بنے، حکومت نے فریق بننے سے انکار کر دیا ہے۔ جنگ نیوز کی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت کا امریکی عدالت میں عافیہ صدیقی کیس کا فریق بننے سے انکار۔ تو موقع تھا حکومت کے پاس کہ عدالت کے ذریعے یہ فریق بنتی، لیکن انہوں نے فریق تک بننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ چھڑائیں گے کیا؟ تو یہ ہے ٹرمپ سے تعلقات کی حقیقت۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری طرف آج ایک اور خبر آئی اور بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ افتخار جٹ 9 مئی کے جعلی مقدمے میں جیل میں تھا، رہا ہوا، ہائپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا، 9 مئی سے پہلے کڑیل جوان، یا فوت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ باڈی بلڈر بھی تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اب تک 9 مئی سے جڑے کیسز میں صرف لاہور کے اندر 6 نوجوان یا مڈل ایج آدمی، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بزرگ ہو، 6 بندے 9 مئی میں جو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں، مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ان سب کے قتل کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے 9 مئی کا فالس فلیگ کیا، جس نے یہ سارا ظلم اور جبر ڈھایا۔ ناظرین کرام، یہ 5th جنریشن وار ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی قوم کے خلاف 5th جنریشن وار لڑ رہی ہے، جس کا سب سے بڑا مقصد ہے قوم کو مایوس کر دو۔ ہر دوسرے دن کوئی ایسا فیصلہ کرواتے ہیں قوم مایوس ہو جائے، ہر دوسرے دن کوئی ایسا ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ یہ پہلے دن سے آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب قومیں مایوس ہو جاتی ہیں تو تباہ ہو جاتی ہیں۔ کیا ان کا صرف نشانہ یہ ہے کہ یہ اقتدار میں رہیں، یا یہ واقعی ملک کو پوری طرح سے تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا پچھلے 3 سالوں میں۔ سندھ ہاؤس میں ضمیر فروشی کی منڈیاں لگا کے کروڑوں روپوں میں پارلیمنٹیرینز کو خریدا گیا۔ آپ کو پتا ہے رجیم چینج آپریشن اس طرح کیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک منتخب اور چلتی حکومت گرائی گئی۔ یہ سب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کارنامے ہیں۔ نگران حکومت کو غیر آئینی طور پر طول دے کر کرپشن کیسز ختم کیے گئے اور دھاندلی کی راہ ہموار کی گئی۔ 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئینی طور پر لازم انتخابات نہیں کروائے گئے۔ پھر خان پر لانگ مارچ کے دوران قاتلانہ حملہ کروایا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے گھروں پر پولیس حملے کروائے گئے۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں 20,000 سے زائد کارکنان اور لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، بلے کا نشان چھین لیا۔ تحریک انصاف کی انتخابی مہم پر پابندی لگا کر میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو درجنوں معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا۔ پولنگ سے قبل اور پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ اور فون سروس بند کر کے بدترین دھاندلی کی گئی۔ 17 سیٹیں جیتنے والی جماعت کو پاکستان پر مسلط کر کے مارشل لا لگا دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ مکمل طور پر قابو کر لی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود مخصوص نشستیں واپس نہ دی گئیں بلکہ دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئیں۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں۔ اس دوران قتل و غارت جیسی چیزیں ہوئی ہیں، اس کے فگرز نہیں بتایا، 26 نومبر کا نہیں بتایا، یہ جو سانحات ہوئے ہیں ان کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ آپ کو میں اس لیے یاد کروا رہا ہوں کہ کس وجہ سے، کس ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو، پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ورنہ تم سب کو 9 مئی کے کیسز میں اندر ڈال دیا جائے گا جو رہ جائے گا۔ یعنی منصوبہ یہ ہے کمپنی کا، ابھی 17 سیٹوں والوں کو 2/3 دلوا رہے ہیں۔ مطلب آپ نے دیکھا یہ تاریخ میں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسے بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان کو 2018 میں جتوا دیا۔ 2018 میں عمران خان کو سادہ اکثریت ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لینے دی، ان کی سیٹیں چوری کر لی اور بعد میں جتنے اتحادی بنا کر دیے ان کو قابو رکھا اور وقت آنے پر دوسری طرف لے گئے۔
یہ ساتھ دیا انہوں نے خان کا. اور یہاں دیکھ لیں 3.5 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک انجینئرنگ کر کے ان لوگوں کی سیٹیں بڑھائی جا رہی ہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے باوردی صدر بنا دو, میری ایکسٹینشن پکی کر دو 2027 والی, تو اس اسمبلی کی مدت بڑھا لو. پتہ ہے کیا شرط ہے؟ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ابھی رومر سامنے آ رہے ہیں, 2 چیزیں اسمبلی کی مدت 2034 تک کی جا سکتی ہے, اور یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. 34 کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جنرل صاحب پہلی مدت ملازمت 27 یا 29 نومبر 2027 تک ہوگی, دوسری 27 یا 29 نومبر تک 2032 ہوگی, اور وہاں سے ایک اور ایکسٹینشن لے کے 2037 تک چلی جائے گی. زندگی موت کا اللہ کو پتہ ہے, میں پلان بتا رہا ہوں. تو یہ 34 تک تو شیر افضل مروت سے کروا دی گئی ہے بات. میڈیا پر ایک بیانیہ چلوایا گیا کہ 2034 تک یہ اسمبلی چلے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسمبلی یہ والی الیکشن کروائے بغیر اس کی مدت 5 سال مزید بڑھا دی جائے گی. کوئی ایمرجنسی لگا کے, مالی ایمرجنسی وغیرہ, کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے, یہ مدت بڑھا لیں گے, یہ سوچا جا رہا ہے. اب ایسے میں جب ایک طرف یہ کام کیا جا رہا ہے تو شرط یہ ہے کہ مجھے باوردی صدر بنا دو یا میری ایکسٹینشن پکی کر دو, تو مدت بڑھا لو اسمبلی کی. یہ تو تیار ہو جائیں گے کرنے کے لیے. اصل میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو جائے. خان نے اور کتنا جی لینا ہے؟ ایک ٹائم آتا ہے, انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے بائیڈن کا حال دیکھ لیا, ایج ریلیٹڈ ایشوز سے چلتے چلتے بیچارہ گر جاتا تھا, 1000 مسئلے ہوتے تھے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, ایج ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو کمپنی ویٹ کر رہی ہے کہ ہمیں خان کو مارنا نہ پڑے, قتل نہ کرنا پڑے, ٹائم آؤٹ ہو جائے. ٹائم آؤٹ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے اس ٹائم. تو آپ اس کو سمجھیں. اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ ایبسلوٹ ان کو میجورٹی دلوا کے آئین میں اپنی مرضی کی ترامیم کر کے ایسا پکا نظام کھڑا کر لیا جائے گا, جیسے 18ویں ترمیم سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ رول بیک ہو جائے گی معدنیات پر. خیبر پختونخوا اگر بل پاس نہیں کرتا تو 27ویں ترمیم میں معدنیات اور ساری چیزیں وفاق کے انڈر کر کے یہ سارا معاملہ کر لیا جائے گا. تو ہر طرح سے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں جکڑنے کی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش جاری ہے, اور اس میں ہماری سیاسی جماعتیں سہولت کاری کر رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وہ تباہی مچائی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. میں یہ کیوں نوحہ کر رہا ہوں, بار بار اس کو آپ سمجھیں. پہلے کے ماشاء اللہ جب ختم ہوتے تھے تو عدلیہ بہار ہو جاتی تھی اصل والی, اور سب کچھ پچھلا کالعدم ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. اس بار ماشاء اللہ ڈائریکٹ لگانے کی بجائے اسمبلیاں بنوائی گئیں ایک جعلی الیکشن کروا کے. 17 سیٹوں پر فارم 47 پر وہاں سے کروائی گئی آئینی ترامیم. یہ جو آئینی ترامیم کروائی گئی ہیں, اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے. سینٹ کی ہیئت پرماننٹ, پارلیمنٹ میں جو ترامیم ہو گئی وہ پرماننٹ. الیکشن کمیشن کی اگر تبدیلی کرنی ہوئی تو وہ بھی کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہہ دیں جو جوڈیشل کمیشن ججز کو لگاتا ہے جس میں ابھی حکومتی اکثریت ہے, یہی الیکشن کمیشن عہدیداروں کو لگائے گا الیکشن کمیشن کے. یہ آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے بہت سارے کام کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں, جس سے اس نظام کو مکمل طور پر ملٹری اپنے ہاتھ میں لے لے گی. ابھی پھر بھی الیکشن میں تھوڑی بہت دھاندلی کرنی پڑتی ہے, اپنے بندے بھیجنے پڑتے ہیں, ڈبے چوری کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد صرف ایک پریس ریلیز جاری ہوگی کہ یہ بندہ وزیر اعظم بن گیا, جیت گیا ہے. یہ اس نظام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم تو نارتھ کوریا سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں. یقین کریں وہ حال ہو گیا پاکستان کا. ایسے میں عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ مزاحمت جاری رکھیں. آپ کی مزاحمت یہ بھی ہے کہ آپ انکار کرتے رہیں, آپ ان کے کسی بیانیے کو تسلیم نہ کریں, اور ہر برا کام جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کا الزام سیاستدانوں کو دینے کی بجائے ان کو دیں. شریف اور زرداری اپنی سیاست ختم کر بیٹھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو اتنا قابل نفرت بنا دیا ہے کہ عمران خان اگر سیاست چھوڑ دے, سیاست میں نہ ہو, 10% عوام بھی اب ووٹ ڈالنے نہیں نکلے گی. اتنا بے توقیر کر دیا ہے ہماری ملٹری نے جمہوریت کو اور ووٹ کو. اور اس میں ذمہ دار نون لیگ بھی ہے, زرداری لیگ بھی ہے, اور باقی سارے بھی ہیں. لیکن مین ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. باقی سارے تو اپنے گناہوں, کمیشن خوریاں, اپنی بے شرمیاں, بے غیرتیاں جو ویڈیوز بنوا بیٹھے ہیں اپنی, ان کی وجہ سے مجبور ہیں. تو یہ اصل ذمہ دار ہیں. آپ کی لڑائی انہی کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں جس کے ساتھ ہے وہ کسی قسم کی اخلاقیات کو نہیں مانتا, وہ جنگ میں کسی رول کو نہیں مانتا. ان کے خیال میں ایوری تھنگ از فیئر ان وار. تو وہ کسی بھی حد تک جائیں گے لیکن قوم انکار کرتی رہے گی, ڈٹ کر کھڑی رہے گی. اور
اور نفرت آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ نفرت برداشت نہیں کر پا رہے. ان کو یہ ہے کہ قوم سٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہے, ہم نے ان کو مغوی بنایا ہوا ہے, لیکن وہ ہم سے پیار کرتے رہیں. آپ نے خود کو مضبوط رکھنا ہے اور ان کو قریب نہیں آنے دینا. اگر انہوں نے ملک پر قبضہ کیا ہے, اس پارلیمنٹ پر قبضہ کیا ہے, کتنا کریں گے؟ 3 سال, 6 سال, 10 سال, آخر ان کو واپس بھاگ کر بیرکوں میں ہی جانا پڑے گا اور یہ جائیں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.